وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، 7 ذی الحج سے حاجی کو سپاہیانہ زندگی کی تربیت پانا ہے۔ اب حاجی کو 5-6 روز کیمپ میں تربیت حاصل کرنی ہے۔ ایک دن مینا میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے، اور وہاں کمانڈر کا خطبہ، کمانڈر کی ہدایات سننا ہے۔ رات مزدلفہ میں چھاونی ڈالی جا رہی ہے، دن نکلتا ہے تو مینا کی طرف کوچ کرتا ہے۔ پھر حاجی جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اے رب، جو بھی تیرے دین کو مٹانے کے لیے اٹھے گا اس سے میں اسی طرح لڑوں گا۔ پھر قربانی کی جاتی ہے اور راہ خدا میں خون بہانے کی نیت سے، ارادے سے حاجی واپس پلٹتا ہے۔ پھر وہاں سے کعبہ کا رخ کرتا ہے، گویا سپاہی سرخ رو ہو کر اپنے ہیڈ کوارٹر کو پلٹتا ہے۔ طواف کرتا ہے، 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے، اور پھر حاجی کی زندگی معمول کے مطابق شروع ہو جاتی ہے۔ واپس مینا کو پلٹتا ہے اور مزید 2 دن اللہ کے دشمنوں پر چاند ماری کی تربیت کرتا ہے۔ پھر تیسرے دن ہیڈ کوارٹر کو پلٹتا ہے، دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے اور حج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حج جہاد فی سبیل اللہ کی بہترین تربیت ہے۔ حاجی اس میں وقت کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، آرام اور آسائش کی قربانی دیتا ہے، بہت سی نفسانی خواہشات اور لذات کی قربانی دیتا ہے، اور یہ سب قربانیاں وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے۔ اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی۔ پھر سفر میں حاجی مسلسل اپنے رب سے لو لگائے رکھتا ہے۔ یہ سب کیفیات حاجی کے دل پر ایک مستقل نقش چھوڑ جاتی ہے۔ حج اتحاد امت کی بھی زبردست تربیت ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے ایک مرکز کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ شکلیں مختلف ہیں، رنگ و زبان مختلف ہیں، مگر جب مرکز کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنے اپنے قومی لباس اتار کر ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ مالک ارض و سماوات کی فوج ہے جو مختلف قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے۔ ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، ایک ہی اطاعت اور بندگی کا نشان سب پر لگا ہے، ایک ہی وفاداری کے رشتے میں سب بندھے ہیں، ایک ہی بادشاہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سب کی زبانوں پر نعرہ بھی ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب ایک امام کے حکم پر حرکت کرتے ہیں، ایک ساتھ رکوع سجود کرتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی قرآن سنتے ہیں۔ اس طرح زبانوں کا، قومیتوں کا، رنگوں کا، نسلوں اور وطنوں کا اختلاف ٹوٹتا ہے، اور توحید پرستوں کی ایک عالمگیر جماعت وجود میں آتی ہے۔ سب ایک ساتھ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، ایک ساتھ مینا میں کیمپ لگاتے ہیں، ایک ساتھ عرفات کو کوچ کرتے ہیں، وہاں ایک ساتھ ایک ہی امام کا خطبہ سنتے ہیں، پھر ایک ساتھ مزدلفہ میں رات کو قیام کرتے ہیں، اور پھر اکٹھے واپس مینا کو پلٹتے ہیں۔ سب متفقہ طور پر رمی جمرات کرتے ہیں، ایک ساتھ قربانیاں کرتے ہیں، اور اکٹھے ہی کعبے کو پلٹتے ہیں۔
اتحاد کی یہ وہ بے نظیر مثال ہے، وہ بے نظیر تربیت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہ ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور یہ یگانگت کی اہم صفات پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔